اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود قوم سمود نے کون سا ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا؟ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کر کیا کرتے تھے؟ قوم عاد کی طرف اللہ نے کون سے نبی کو مبعوث فرمایا؟ قوم سمود کے سردار کی بیوی نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا لالچ دی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دردناک عذاب کے بارے میں کیا بتایا؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ نے بے شمار طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے اس قوم یعنی قوم عاد پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ دنیا کی دوسری طاقتور قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیل گئے۔ اس قوم کا دارالحکومت حجر ہی تھا۔ اللہ کا اس قوم پر خاص کرم یہ تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ تاریخی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر خوبصورت محل بنایا کرتے تھے اور انہی محلوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ نے قوم سمود کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین جس پر ہر قسم کے پھل موجود تھے۔ اس قوم کے عالیشان محل اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ عالیشان محل دیکھنے آیا کرتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود قوم سمود کے لوگوں میں غرور آ گیا اور سرکشی کے نشے میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور یہ بھی بھول گئے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ نے ان کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا۔ اللہ نے دنیا کی اس طاقتور قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت کی عبادت سے منع کیا اور خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور کہا کہ آج تک جو بھی نبی آیا اپنے ساتھ معجزہ لے کر آیا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو معجزہ لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ کون سا معجزہ چاہتے ہیں؟ تو قوم کے سردار کہنے لگے کہ سامنے چٹان ہے
اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو آتے ہی بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اور وہ ایسی اونٹنی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی بات سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین بچے کو جنم دیا، اور اسی وقت اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ وہاں موجود سب لوگوں نے پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے سردار اور اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہے۔ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑے گا۔ چنانچہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی۔ ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دن مقرر کر دیے اور چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن چشمے کا پانی اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ جس دن اونٹنی زیادہ پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی تھی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات کو ختم نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی، جس کی 2 بیٹیاں نہایت خوبصورت تھیں، جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی، اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دی کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے وقت قتل کرو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، وہ اس عورت کے جال میں نہ آئی۔ اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دوں گی۔ یہ اعلان سن کر اس قوم کے 2 لوگوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے ذبح ہونے کا پتہ چلا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ چنانچہ اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اب اللہ کے دردناک عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ قوم سمود کے 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں تو معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ صبح 9 افراد کی لاش دیکھ کر اس قوم کو ہدایت نہ آئی اور وہ مزید گناہ کرنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن بعد اللہ دردناک عذاب نازل فرمائیں گے، اور فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن
تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ لیکن وہ قوم ہدایت کے راستے پر نہ آئی۔ جب تیسرے دن اس قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن زوردار چیخ آسمان سے نکلی، جس کو سن کر قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل باہر آ گئے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی۔ وہ لوگ جہاں کھڑے تھے وہیں گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دردناک زلزلہ بھیجا۔ زلزلے کی وجہ سے ان کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔